کا مینار بڑا ہے، ہمارا کیوں چھوٹا ہے؟ جو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں یہ پرانی ہو گئی ہیں، نئی ٹائلیں لگوائیں گے۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا اگر آپ کی مسجد کے اندر ٹائلیں نہیں لگی ہوں گی، آپ کی مسجد میں سیلنگ نہیں ہوگی، آپ کی مسجد میں خوبصورت پنکھے اور اے سی نہیں ہوں گے تو میں آپ کی عبادت قبول نہیں کروں گا۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا۔ ہم بے جان چیزوں پر اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں، جان چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہم ہمارے گھروں کے قریب ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے اندر جان ہے، ہم ان پر خرچ نہیں کرتے، بے جان چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک ایک مینار پر 50-50 لاکھ خرچ کر ڈالیں گے، کس لیے؟ ہمارے ہمسایوں کی مسجد ہے، وہاں بڑا خوبصورت مینار ہے، کمیٹیاں سر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں، اور کیا مسئلہ ہے؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس والوں کی مسجد بڑی خوبصورت ہے، ہماری مسجد خوبصورت نہیں ہے۔ اور اگر دیکھی جائے مسجد کا جو امام رکھا ہوتا ہے اس کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار ہوتی ہے، 15 سے 20 ہزار تنخواہ لینے والا ہے، کہا جائے بھائی مولوی صاحب کی تنخواہ ہی بتا دیو، کیا کہیں گے؟ وہ جی پیسے ہی نہیں ہیں، اخراجات بڑے ہیں۔ ایک مینار کھڑا کرنے کے لیے ہمارے پاس 50 لاکھ کروڑ موجود ہے، ہم نے نیت کر لی ہے مینار کھڑا کرنا ہے، بھلے وہاں 1 کروڑ بھی لگ جائے، لیکن ہماری یہ نیت نہیں ہے، ہم نے دینا ہی 15 ہزار ہے، 20 ہزار دینا ہے امام کو، ہم نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے مسجد کے امام کو، اور اس کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے۔ حضرات محترمین، مسجدوں کو آباد کیجئے، خوبصورت بنائیے، میں اس چیز کی نفی نہیں کر رہا، لیکن بے جا فضول خرچ مت کیجئے۔ لوگوں کا پیسہ ہے، لوگوں نے آپ پر اعتماد کر کے پیسہ دیا ہے، عشر کے پیسہ ہے، زکوٰۃ کا پیسہ ہے، لوگوں کا صدقہ خیرات ہے، ان کو فضول مت ضائع کیجئے۔ انہوں نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کا خرچ کیا ہے، آپ پر اعتماد کر کے آپ کو دیا ہے۔ اگر آپ ان پیسوں کو اپنی ذاتی پراپرٹی سمجھ لیں گے، انہیں ذاتی جاگیر سمجھ لیں گے کہ میں بھائی اس سے اپنے گھر کا چولہا جلاؤں گا، میرے گھر کی رونقیں بڑھ جائیں گی، پھر سمجھ لیجئے آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر، اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر کوئی کھانا نہیں ڈال رہے بلکہ آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں۔ ہم پر حرام ہے یہ مساجد کا پیسہ، مدارس کا پیسہ، ان کے جو ذمہ داران ہیں ان پر حرام ہو چکا ہے۔ آپ اسی پر خرچ کریں، اگر بچے پڑھتے ہیں ان پر خرچ کیجیے، ہماری ذاتی پراپرٹی نہیں ہے۔ اس لیے خدا را آپ کو ان چیزوں سے ایسے بچنا ہوگا جیسے دونوں طرف کانٹے ہیں۔ ایک شخص کو کہا جائے دونوں طرف کانٹے اور درمیان سے بالکل چھوٹا سا راستہ ہے، آپ نے اس سے گزرنا بھی ہے، اپنے دامن کو بچا کے نکلنا ہے، آپ کے کپڑے نہیں پھٹنے چاہیے، وہ اپنے آپ کو سمیٹے گا، اپنے دامن کو سمیٹ کے نکلے گا وہاں سے۔ اگر میرا کپڑا، میرا کوئی کرتا اس سے ٹکرا جائے تو میرے کپڑے پھٹ جائیں گے، ہمیں اس سے ایسے ہی بچ کے نکلنا ہوگا۔ اس کا اجر بھی بڑا عظیم ہے، مقام بھی بڑا عظیم ہے، لیکن اگر ہم اس سے نہیں بچیں گے تو رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، جہنم بھی بڑی بھیانک ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ڈرایا کرتے، بار بار ڈرایا کرتے۔ صحابہ کرام جہنم کے ہولناکیوں کا واقعات سن کے صحابہ کرام زاروں قطار رونا شروع کر دیتے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اگر آپ پر کوئی ذمہ داری ہے مساجد پر، مدارس پر، تو خدا را یہ بڑا محتاط معاملہ ہے، اس سے بچ کے نکلیے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور پھر آپ کو جو کچھ سنایا ہے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔